بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پرویز صاحب کا آپ یہ درس سنیے، پھر میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ اللہ اور رسول کا یہاں لفظ آیا ہے۔ اللہ اور رسول کے فیصلے سے پہلے ہی تم لوگ کوئی قدم نہ اٹھا لیا کرو۔ اللہ اور رسول، یہ کیا ہے اصطلاح؟ یہ وہ اصطلاح ہے کہ جس کے صحیح مفہوم سے اسلامی نظام کی ساری کنہ اور حقیقت سمجھ میں آئے گی، اور مذہب میں اس کے غلط مفہوم سے یہ تمام انتشار اور خلفشار اور اختلاف اور افتراق جو قوم کے اندر ہے وہ اس کی وجہ سے۔ موجودہ اسلام تو مذہب ہے نا، جو چلا آ رہا ہے ہمارے یہاں 1000 برس سے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ یہ جو اگلے ماہ کا طلوع اسلام آ رہا ہے، اس میں میرا ایک بڑا مفصل مضمون آ رہا ہے، شاید 40-50 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں نے بتایا ہے کہ اللہ اور رسول کی اصطلاح کا مفہوم کیا ہے قرآن کی روح سے، کیونکہ میں نے عمر بھر کے تجربے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جب تک اس کا صحیح مفہوم، قرآنی مفہوم متعین ہو کر ذہن میں نہیں آئے گا، کوئی ایک قدم بھی آپ کا بالاتفاق اجتماعی طور پر متفقہ علیہ مسلمانوں کا نہیں اٹھ سکے گا۔ اختلافات رہیں گے اور اپنے اپنے فرقے کے مذہب یہاں ہوں گے، اسلام نہیں ہوگا، مسلمانوں کا کوئی متفق علیہ نظام حکومت تک نہیں بن سکے گا۔ تو اس کے لیے تو آپ انتظار کر لیجئے۔ آپ سوچ لیجئے کہ یہ موضوع کتنا پھیلا ہوا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اس پہ شاید 40-45 صفحے میں وہ مضمون آیا۔ اس وقت میں صرف اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کی روح سے اس اصطلاح کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے احکام اور قوانین پر مشتمل نظام، جسے عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ اللہ اور رسول یوں آتا ہے اس میں۔ نظام خداوندی، خدا تو وہ ہے کہ جو قیاس و خیال و گمان و وہم میں بھی نہیں آتا چاہے جائے کہ کسی کے سامنے آ کے وہ حکومت قائم کرے اور کسی کو حکم دے۔ اس نے اپنے احکام کتاب کے اندر مندرج کر کے، کتاب کے اندر محفوظ کر کے امت کو دیے، رسول کو دیے۔ خالی کتاب بھی تجریدی مجرد ہوتی ہے، محسوس نہیں ہوتی۔ کتاب حکومت نہیں کر سکتی، کتاب حکومت کرنے کے اصول و قواعد اور قوانین اپنے اندر رکھتی ہے۔ قرآن میں تو یہ ہوا، اب ان کو کون نافذ کرے؟ کس وقت کون سا حکم نافذ کیا جائے گا؟ کون فیصلہ کرے اس کا؟ ظاہر ہے کہ ایک محسوس اتھارٹی کی ضرورت ہے۔ کوئی مملکت قائم ہی نہیں ہو سکتی، کتنے ہی اچھے قوانین کے مجموعے ان کے پاس کیوں نہ ہوں، اگر ایک محسوس اتھارٹی جسے سربراہ مملکت کہتے ہیں، جسے مرکز امت کہا جاتا ہے، وہ موجود نہ ہو۔ یہ حیثیت سی سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے پہلی اسلامی مملکت کے سربراہ جو خدا کے احکام و قوانین کو نافذ کرنے کی ذمہ داری لیے ہوئے تھے۔ تو اس وقت تو آپ اجمالاً اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ اور رسول کی اصطلاح جو آئے گی قرآن میں، تو یہ نظام اسلامی کے لیے آئے گی، اس کے سربراہ کے لیے آئے گی، اس مملکت کے فیصلوں کے لیے آئے گی۔ یہ ہے اس کا عملی مفہوم۔ اب بات صاف ہو گئی۔ پرویز صاحب نے اطیع اللہ و اطیع الرسول کا ترجمہ کیا ہے اللہ اور رسول۔ نہیں جناب، یہ نہیں ہے، بلکہ اطیع اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، وہ اطیع الرسول، رسول کے ذریعے سے۔ یہاں یہ واو ذریعے کے لیے آیا ہے، عطف مغایرت کے لیے نہیں ہے۔ آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہاں یہ غلطی انجانے میں ہوئی ہے، آپ سے جان بوجھ کر نہیں، یہ جان بوجھ کر غلط نہیں کیا، انجانے میں ایسا ہوا ہے۔ لیکن اصطلاح یہی ہے کہ جب اللہ رسول اکٹھا آئے گا تو مطلب ہوگا بذریعہ رسول، اللہ بذریعہ رسول، اللہ بذریعہ رسول، چاہے وہ افراد کی طرف سے ہو، جیسے یہ آیت لے لیجیے آپ، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ 49/1، کہ اللہ رسول سے آگے مت بڑھو،
یعنی اللہ کے حکم کے جو پیمانے اس نے مقرر کر دیے ہیں، رسول نے مقرر کر دیے ہیں، ان سے آگے مت بڑھو. جو ضابطے اس نے مقرر کر دیے ہیں اس سے آگے مت بڑھو. آگے نہ بڑھنا پبلک کے لیے، مقرر کر کے دینا رسول کے لیے. آگے نہ بڑھنا پبلک کے لیے، مقرر کر کے دینا رسول کے لیے. ویزیبلی سامنے منظر پر بحیثیت اتھارٹی رسول ہی ہے، صرف رسول، اللہ نہیں ہے. ہر جگہ پر سامنے جو ہے وہ رسول ہے، اتھارٹی کے طور پر جو ہے وہ رسول ہے، اللہ نہیں ہے. دیکھیں جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، اصحاب الرسولہ، یہاں اللہ نہیں ہے. اصحاب الرسولہ 4/42. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا، الا لیطاع باذن اللہ، سوائے اس کے کہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے اللہ کے اذن سے. رسول نہیں یہاں پر، اللہ نہیں ہے، اللہ کا اذن ہے خالی، اطاعت رسول کی. 4/65. ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ 4/80. جس نے رسول کی اطاعت کی، دیکھیں رسول ہے سامنے تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ سامنے نہیں ہے، رسول ہے. اچھا آگے چلیں، رسول کی اطاعت. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ یہاں پر کیا ہے، وہ رومور جو ہوتے ہیں، یعنی شہر کے اندر افواہیں پھیلی ہوئی جو ہوتی ہیں، وہ اس کو لوٹا دو اللہ رسول کی طرف. اگر یہ لوٹا دیتے وَلَوْ رَدُّوهُ ان افواہوں کو إِلَى الرَّسُولِ رسول کی طرف. یہاں اللہ نہیں ہے. یہاں ان جتنی آیتیں پیش کر رہا ہوں ان میں اللہ نہیں ہے، اللہ بیک پر ہے، فرنٹ پہ رسول ہے. 4/83. اچھا آگے چلیں. ومن یشاقق الرسول 4/115. جس نے رسول کی مخالفت کی، دیکھیں یہاں بھی رسول فرنٹ پر ہے، رسول ہی ہے جس نے رسول کی مخالفت کی. دیکھیں کہ ان آیات میں صرف رسول ہے، ساتھ میں اللہ نہیں ہے. لہذا مستقبل میں محمد علیہ السلام کے بعد جو اللہ کی حکومت چلے گی وہ رسول کے ذریعے چلے گی. رسول ہے وہ اتھارٹی سامنے جو موجود ہوگا. اور اللہ رسول سے یہی مطلب ہے کہ اللہ کی حکومت رسول کے ذریعے سے، فرنٹ پہ رسول ہے، سامنے رسول ہے. اتھارٹی جو ہے وہ رسول ہے، اس اتھارٹی کا نام رسول ہے. اللہ نہ بھولتا ہے نہ غلطی کرتا ہے، نہ بھولتا ہے نہ غلطی کرتا ہے. جو لفظ وہ استعمال کرتا ہے وہ بڑی حکمت کے ساتھ کرتا ہے. یہ سب تسلیم کرتے ہیں نا آپ سب لوگ، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ، بڑے صدق کے ساتھ، بڑے توازن کے ساتھ. تو جب اس نے رسول استعمال کیا تو رسول ہی کہا جائے گا نا اس اتھارٹی کو جو حکومت چلائے گی اور قیامت تک جو چلائے گی. اس اتھارٹی کو کیا کہیں گے؟ رسول کہیں گے. سیدھی سی بات ہے، کیونکہ اللہ نے رسول ہی کہا. بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ وہ رکھتا ہے. اس میں اپنی حکمت نہ چلائیں. حکمت چلا دی ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی چلانی تھی، اس میں اپنی حکمت ہے نہ چلائیں. بقول آپ کے جہاں اللہ رسول آئے وہاں اس سے مطلب اسلامی مملکت ہے، اسلامی مملکت. اچھا ٹھیک ہے، چلیں آپ کی بات بڑی کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اور جہاں خالی رسول آئے اس سے کیا مطلب ہوگا؟ میں نے آیتیں پیش کی ہے نا ابھی خالی رسول والی، وہاں کیا مطلب ہوگا بتائیں ذرا، بتائیں گے آپ یا کوئی اور جناب بتا دیں؟ اس خالی رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم، رسول میں اللہ نے کہیں بھی نہیں لگایا صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ لگاتے ہیں، چلو لوگ لگاتے ہیں تو لگاتے رہیں. پرویز صاحب تو محقق اسکالر بہت بڑے، یہ تو نہ کرتے نا ایسے کام. خالی رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم لگا کر روایت کا دروازہ کھلے گا، یہ تو دروازہ کھولتا ہے. جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لگایا وہاں ذہن فوراً چلا گیا محمد کی طرف. اور آپ نے بھی جہاں لفظ رسول آیا فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کام خراب کیا ہوا. اللہ نے جہاں نبی کے لیے کہا تھا وہ بھی ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وہ نبی کے لیے کہا تھا، رسول کے لیے تو اللہ نے بھی نہیں کہا. رسول کے لیے کہیں بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. تو اور وہاں بھی
جہاں بھی کیا نبی کہا ہو یا رسول کہا ہو یا محمد کہا ہو، کہیں بھی اللہ نے جو ہے کوئی درود نہیں بھیجا، بتانے کا کام بھیجا اس نے، اس کا تو مطلب بھی کچھ اور ہے۔ آپ وہاں فٹافٹ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے ہیں اور ساتھ میں نبی اکرم فرماتے ہیں۔ گویا کہ یہ وہم و گمان بھی نہیں ہے ان کے کہ رسول ایک عہدہ ہے۔ بھائی اس نظام کا عہدہ، دین اسلام کا عہدے ختم نہیں ہوا کرتے، وہ نظام کے ساتھ ساتھ چلا کرتے ہیں، نظام کا حصہ ہوتے ہیں، عہدے پر شخصیات تبدیل ہوتی رہتی ہیں، یہ سب جانتے ہیں، کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے۔ اللہ نے تو اس عہدے کو ختم نہیں کیا تھا نا، کہاں کیا اس نے؟ پھر ایک بہت بڑی غلطی اور بھی آپ کرتے رہے، دیکھیں میں نشاندہی کرتا ہوں، کرتے رہے، لیکن یہ بھی انجانے میں ہے، یہ انجانے میں، جو چیز انجانے میں کی جاتی ہے وہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے انجانے میں، یہ صرف غلطی ہے، اور غلطی تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ وہ ہے جناب علی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب کہتے ہیں نبی کے ساتھ جو ہے، یہ رسول کے ساتھ جہاں بھی لفظ آتا ہے وہاں اکرم یہ اس میں تفضیل ہے، یہ اس میں تفضیل اکرم جو تفضیل کل کے لیے بھی آتا ہے، تفضیل بعض کے لیے بھی آتا ہے، کمپریٹو ڈگری کے لیے بھی اور سپرلیٹو کے لیے بھی۔ اکرم یہاں پر جو استعمال ہوگا وہ تفضیل کل کے لیے استعمال ہوگا، اکرم تفضیل کل۔ اچھا تفضیل کل ہو یا تفضیل بعض ہو، کسی بھی صورت میں انسان کے لیے ہم نہیں بول سکتے، ہم انسان کے لیے نہیں بول سکتے، کسی کے لیے بھی۔ دیکھیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دیکھیں یہ لفظ ہے ان اکرمکم، یہاں پہ اکرمہ جو ہے یہ اس میں تفضیل بعض کے لیے آیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم 49/13، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ باعزت وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ دیکھیں تفضیل بعض کے لیے آ گیا، تم میں زیادہ متقی وہ ہے، زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ اور کون متقی ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے، کوئی بھی نہیں جانتا، یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ واللہ اعلم بمن اتقی 53/32، اللہ ہی جانتا ہے کہ کون متقی ہے، ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ متقی ہے، یہ مومن ہے، یہ جنتی ہے، نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے اکرم کا لفظ لگا دیا، اللہ جانتا ہے کون متقی ہے۔ گویا کہ یہ غیبی معاملہ ہے، لیکن آپ نے حضور کو، محمد کو اکرم، جو کہ یہاں تفضیل کل ہے، تفضیل کل یا تفضیل بعض میں نہیں ہے، یہ اکرم جو تفضیل کل کے لیے ہے، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ باعزت، آپ نے وہ بنا دیا۔ کیوں بھائی؟ غلطی ہے، یقیناً غلطی ہے، باقی لوگ اصلاح فرما لیں، یہ غلطی ہے۔ ویسے رسول کے موضوع پر میری پوری ویڈیو موجود ہے اور آڈیو بھی موجود ہے، آڈیو جو ہے وہ اس کے 6 والیومز ہیں، اور یہ 21 عنوانات پر مشتمل ہے، 21 عنوانات پر۔ اس کا عنوان ہے نبی اور رسول کا فرق، یہ آپ سن لیجئے، پوری ڈیٹیل ہے اس کے اندر، ہر پہلو سے اس میں بحث کی ہے میں نے۔ چلیے والسلام۔